ہم نے S-400 کو اڑا دیا الحمدللہ. بائی دا وے میں اس پائلٹ کو ملا ہوں الحمدللہ. جی میم S-500 آئے تھا, کیا ہم اڑا لیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ S-400 اور 500 میں صرف رینج فرق ہے, تھوڑی بہت لیتھیلٹی فرق کرتی ہے انہوں نے, منوربلٹی بہتر کی ہے انہوں نے. S-400 کا پہلے سن لیں, 600 کلومیٹر پہ لاک کرتا ہے. S-400 کا مطلب ہی 400 کلومیٹر پہ شوٹنگ ہے. اٹ شوٹس ایٹ 400 کلومیٹر. مبشر صاحب آپ ایویٹر ہیں, ماک 15 پہ ٹریول کرتا ہے جہاز. ماک 15 از فار آپ کے ویورز کے لیے 17,000 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے ٹریول کرتا ہے ٹورڈز دی ان کمنگ ٹارگٹ. تو اس کو مارنا, جب میں کہتا ہوں سوئسائڈ ہے, تو آپ بتائیں فائٹر جہاز 1000 کلومیٹر پہ جا رہا ہوگا, آپ کی طرف آنے والا میزائل 17,000 کلومیٹر پہ آ رہا ہے. تو 17,000 کلومیٹر 17 ٹائمز آپ کی سپیڈ زیادہ ہے, اس کو جا کے ہٹ کرنا ہے. تو پھر انشاءاللہ S-500 بھی کچھ نہیں انشاءاللہ. اور یہ جو F-35 لے رہے ہیں, پہلے لے لیں, پھر زیادہ ایک اور پروگرام کر لیں گے, اس لیے کہ ان کو دیکھیں کیوں نہیں لے رہے, پہلے اس پہ بات کر لیں, ویورز کو پتہ نہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں ویورز, F-35 جو ہے نا وہ بڑا سموسہ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر تیجا سموسہ ہے, یہ بہت بڑا سموسہ ہے. ان کو اللہ کرے کہ یہ لیں, ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا F-35 لے کے. میں تو بلیو کرتا ہوں. یہ دیکھیں F-35 آپ نے سنا ہوگا 3-4 سال پہلے آفر ہوا تھا, شاید ٹرمپ کی پچھلی حکومت میں آفر ہوا تھا کہ جی بس آ رہا ہے جی, لینے والے لے. کیوں نہیں لیا تھا؟ ایک وجہ یہ تھی کہ اس کو ایک انڈکٹ کرنا از اے ویری بگ چیلنج, اور خاص طور پہ اب ٹریک ریکارڈ انڈین ایئر فورس کا دیکھ کے 30 لاکھ روپے 1 گھنٹے کی سوٹی ہے, اس کی قیمت ہے 1 گھنٹے کی. تو آپ پورا اسکواڈ تو جس دن اڑائیں گے تو 30 لاکھ ملٹیپلائی کر لیں, اور روزانہ اڑائیں گے, مہینہ اڑائیں گے, سال اڑائیں گے, تو دیکھ لیں. انہوں نے کہا ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. پہلی بات اس پہ SDs بڑی لگتی ہیں. وہ تو ہر 1 گھنٹے کے بعد آ رہی ہے اس پہ. آپ آج چکوں کے موڈ میں. میں بتا رہا ہوں آپ کو, میں تو کہتا ہوں لوگوں کو سچ بولے, ہم ان کو بتائیں, ہم ان کو باور کرائیں. F-35 is a very big challenge. ایک بات, اس کی مینٹیننس بہت مہنگی ہے. اور دیکھیں F-35 اسٹینڈ لون میں کچھ نہیں گنتا اس جہاز کو جب تک وہ انٹیگریٹڈ نہیں ہے. ہم نے J-10 کو کیا کیا, انٹیگریٹ کیا. ہمارے ایئر فورس چیف کی تقریر اٹھا کر دیکھ لیں, مارچ 2022 کی, جس دن انڈکٹ ہوئے ہیں جب یہ 10 مارچ کو, he said I will operate them through multi-domain operations. I will operate them through a one kill picture. I will orchestrate the upcoming war. یہ میں پرانی باتیں کر رہا ہوں. تو الحمدللہ جب کسی لیڈر کی ویژن ہوتی ہے تو وہ عمل درآمد ہوتا ہے. اگر انڈین ایئر فورس چیف ہی مایوس ہے, ہم کتنی دفعہ بات کر چکے ہیں, تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ آپ کی ڈس اپوائنٹمنٹ. لیکن اگر آپ اپنی فورس سے جھوٹ بولتے رہیں گے تو آپ کی رسپیکٹ کیوں کرے گا؟ کوئی رسپیکٹ نہیں کرے گا. کیونکہ جس دن مجھے ایئر فورس چیف میرے اسکواڈرن میں آئے اور وہ کہہ چکا ہو کہ 10-12 جہاز مارے ہیں, کیونکہ آپ لائٹر موڈ میں کہہ رہے ہیں, تو میں نے کہا کہ کوئی ڈکس ماری ہیں جو شکاری مارتے ہیں, 10-12 ڈکس ماری ہیں. فائٹر جہاز 6 مہینے بعد ایئر فورس چیف ہے, ہائیلی ان پروفیشنل. اس سینس میں ضرور میں کہوں گا. اچھا, میں ایک بات کہوں آپ کو, میں بڑا کلیئر ہوں کہ رافائل جو ہے بہت خوبصورت جہاز ہے, اور یہ F-16 سے زیادہ ایڈوانسڈ ہے اور بہتر ہے. لیکن J-10C جو ہے وہ رافائل سے بہتر ہے, اور اس نے اس کو کیسے مارا بتائیں جی. J-10 نے رافیل کو کیسے مارا؟ دیکھیے کچھ چیزیں میں نہیں بتا سکوں گا. نہیں, ہمیں اتنا ہی بتائیں کہ ہمیں خوش ہو جائیں. اب خوش ہو جائیں. اوکے, اتنا میں بتا سکوں, کیونکہ وہ میرے سے ایک پروگرام میں ندیم ملک صاحب نے پوچھا تھا کہ بتائیں S-400 کیسے مارا. تو میں نے ان سے کہا ملک صاحب آپ اور میں کیوریس ہیں. میں بتا دیتا ہوں یہاں پہ, میں بتا دیتا ہوں, میں نے تو ہٹ دیکھی ہے اس کی. جی میں نے بھی دیکھی ہے. نہیں, میں پہلے آپ کو یہ لائٹر نوٹ پورا کروں. میں نے ملک صاحب کو کہا کہ ملک صاحب آپ اور میں کیوریس ہیں, انڈینز ڈیسپریٹ ہیں, تو لیٹ اس ریمین کیوریس اینڈ لیٹ دیم ریمین ڈیسپریٹ. جو آپ J-10 کی بات کر رہے ہیں, دیکھیے یہ پیس ٹائم میں ایک چیز ضرور کلیئر کرتا چلوں کہ J-10 کا سب سے بڑا جو ایسٹ تھا وہ یہ تھا, ایئر فورس چیف کا فوکس تھا اینٹی رافیل. یہ ایک اینٹی رافیل ٹیم تھی, لیٹ می پٹ اٹ ون ورڈ سمپل, ایک اینٹی رافیل اسکواڈرن تھا. ان کو کوئی ٹاسک اور نہیں دیا گیا تھا. انہوں نے صرف ایئر کامبیٹ کی, 2 versus 2, 2 versus 4, 4 versus 4, 8 versus 8. کیا یہ صحیح ہے کہ آپ لوگ قطر میں اسٹڈی کر کے آئے تھے رافیل کو؟ پوری دنیا میں اڑتے ہیں رافیل, تو کہاں جہاں سے مرضی اسٹڈی. تو انہوں نے نہیں گرے تو یہاں پہ ہے. نہیں, جو اڑا رہا ہے انہوں نے کیوں نہیں اسٹڈی کیے جا کے؟ ہاں, اچھا یہ کیا بنتا کوئی. میری لاجک یہ ہے, اگر میں نے ایک مرسڈیز چلانی ہے تو میں مرسڈیز والے سے پوچھ لوں کہ کیسے اس کو اچھا چلانا ہے, تو آپ وہ پوچھ لیتے. اس میں ایبسولوٹلی کوئی فیکٹ نہیں ہے. قطر نے ہمارے کوئی ہیلپ کر دی اور یہ کر دی, اور ہیلپ ہونی ہوتی تو وہ اڑانا سیکھ لیتے, پہلے شوٹنگ کرنا ہم سیکھ لیں. تو یہ دنیا میں نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی ریسیپی دیتا ہے کہ یہ چائے اس طرح بنی ہے. دنیا میں کوئی نہیں سکھاتا, یو ہیو ٹو لرن. اور بائی دا وے آپ بھی ہو کے آئے ہیں, میں بھی
کئی دفعہ ہو کے آئے ہیں آپریشن روم میں, 2-3 دفعہ بعد میں بھی, پہلے بھی. دیکھیں آپ وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی کاپی پیسٹ قطر نے میں کر کے دیا ہوگا سسٹم. ڈو یو ایگری؟ تھینک یو, یو ایگری. تو کر ہی نہیں سکتے. کر ہی نہیں سکتے. تو قطر کا میں یہ نہیں کہہ رہا, میں ان کو لک ڈاؤن کر رہا ہوں, ان کا ہمارے سے $14.2 بلین بجٹ ہے, 1.4 ٹریلین, تو انڈیا سے بھی آگے بجٹ ہے ان کا. تو ہم کیا باتیں کریں, ان کا 85 ہے, ان کا 114 تو یہ کیسے انہوں نے اپنی رینکنگ لگائی ہوئی ہے, نمبر 3rd ایئر فورس آف دا ورلڈ, اور یہ وہ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ رینکنگ ہوتی ہے نمبر آف ایئر کرافٹ, نمبر آف وہ خریدی جا رہے ہیں. حوصلہ معیار نہیں ہوتا, اسکل نہیں میجر, انٹینجبل فیکٹر, موٹیویشن نہیں ہوتی, ٹریننگ نہیں معیار ہو سکتی, حوصلہ معیار نہیں ہو سکتا, ول ٹو فائٹ نہیں معیار ہو سکتی. ہماری ٹریننگ کیوں اتنی سپیریئر ہے؟ ناٹ دیٹ آئی ایم کمپلیننگ بٹ آئی وانٹ ٹو نو. نو, ایبسولوٹلی رائٹ. بشیر صاحب, 3 چیزوں پہ آؤٹ نمبر, تینوں پہ ہم آؤٹ نمبرڈ ہیں. نہ ہم نمبروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں, نہ ہمارا فلیٹ اتنا بڑا ہو سکتا ہے, نہ اتنے مہنگے جہاز رفیل خرید سکتے ہیں. فیکٹ ہے ہم ہر چیز پہ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. ہمارا بجٹ بہت کم ہے ڈیفینس کا. ہم 3 چیزوں سے پلگ کرتے ہیں وہ گیپ. ایک جذبہ ایمان ہے ظاہر ہے جن سے میں ملتا ہوں, اور وہ دوسرا کوالٹی آف ٹریننگ, اینڈ تیسرا ٹیکنالوجیکل ایج جو آپ نے ابھی دیکھا ہمارا. تو الحمدللہ ٹیکنالوجی کا جو ایج ہے وہ ہمارا آج کا نہیں رہا. تمام سربراہان جن کو میں جانتا ہوں, جب میں سروس میں تھا, ایئر مارشل اصغر خان, ایئر مارشل نور خان سے لے کر, ایبسولوٹلی کسی ایئر فورس کے چیف نے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا ہوگا. یہ جو پریزنٹ سربراہ ویسے لیکن آپ کے ظہیر الدین بابر نے جو کام کیا ہے یہ تو ڈفرینٹ لیول پہ لے گیا. ایبسولوٹلی سینگ از بلیونگ والا ہے الحمدللہ, اور وہ ایگزبٹ ہوا ہے. اچھا جی, اب 4 سیناریوز ہیں, یعنی 4 تھیٹرز ہیں, لیٹس پٹ اٹ دس وے. ایک ہم اسپیس میں ہیں, پھر ہم آپ کے پلینز ہیں, پھر آپ کے اے ویکس ہیں, پھر آپ کی میزائل فورس ہے, اینڈ یو اے ویز ہیں. ٹھیک ہے, ان ساروں کی انٹیگریشن میں ہم انڈیا سے کتنا آگے ہیں؟ دیکھیں بشیر صاحب, اس طرح کی چیزیں معیار بھی نہیں ہوتی, اور یہ عام طور پر سرپرائز رکھی جاتی. اگر میں جنگ سے پہلے, اس کانفلکٹ سے پہلے آپ کو کہتا کہ پی ایف کی سائبر کمانڈ ہے ایک, آپ ایز این ایویٹر امیجن کر سکتے تھے وہ کیا کرتی ہوگی؟ نہیں کر سکتے تھے. نہیں, جب میں نے نسٹپ دیکھا ہے تب میں کر سکتا تھا. تو دیکھ کے کریے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر میں اسٹینڈ الون نیسٹپ دیکھ کے, نیسٹپ جیسی چیز دنیا میں سوائے امریکہ میں اور کہیں نہیں ہے جو پاکستان ایئر فورس کے پاس. ایبسولوٹلی ایگریڈ. اگر آپ نیسٹپ نہ دیکھیں, سائبر کمانڈ نہ دیکھیں, HQ-9B میزائل نہ دیکھ کر آئیں, آپ اتنے زیادہ ہیں, میں تو نام لیتا جاؤں گا. پھر 19 نیو انڈکشن ہوئی ہیں پچھلے 4 سال 3.5 سال میں. ایک بات, اگر میں آپ کو صرف یہاں اگر رپورٹ کرتا, آپ یہیں بیٹھے ہوتے اور میں کہتا پی ایف کے پاس سائبر کمانڈ ہے, میرا نہیں خیال آپ کے ویور کوئی بھی امیجن کر سکے انلیس اس کو ڈیٹیل پتہ لگے. جب انہوں نے اب سرپرائز دیا ہے تب آپ کو مینیفیسٹ ہوتا ہے نا, ہاؤ ڈو یو میئر اٹ. اچھا چلے میں آپ کو ایک جملے کو ایک سپورٹ کر دیتا ہوں. میں اس کے بعد گیا سائبر کمانڈ دوبارہ پوسٹ وار, وین آئی میٹ دا سیم آفیسر کمانڈنگ جو ٹاپ ہیڈ کر رہا تھا, تو میں نے اس سے پچھلی باتیں کی کہ یار وہ تم نے وہ کیا تھا, میں نام نہیں لے سکتا, میں نے کہا وہ تم نے وہ کیا تھا, وہ جیم کر دیا, ٹرینوں کا سیٹ پر نیٹ ورک ہیک کر لیے, ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا, وہ فیول اسٹیشن تم نے بند کر دیا, بجلی بند کر دی پورے علاقوں کی نارتھ کی. تو کہتا ہے سر ہسپتالوں میں چلی گئی تھی اس لیے کھول دی تھی. پہلی بات یہ, ہم انسانوں کا خیال رکھتے ہیں. دوسری بات, جب میں نے یہ باتیں کی تو تھوڑی دیر بعد اس نے بشیر صاحب مجھے کہا کہ سر آپ اور میڈیا پچھلی باتیں کر رہے ہیں. جس کی بات کریں وہ بھی ایک ایئر کاموڈور ہے.